بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی میری ویڈیو ہے کہ محمد نے چاند کا 2 ٹکڑا کیا۔ ہمارے نبی نے چاند کا 2 ٹکڑا کیا۔ سنیے غور سے، لائک ضرور کر دینا، سبسکرائب کر دینا سننے سے پہلے، کیونکہ چاند کا 2 ٹکڑا کرنے والا دنیا میں کوئی آیا ہی نہیں۔ پہلی ویڈیو میں اس سے 2-3 ویڈیو سے پہلے میں نے بتایا کہ ہمارے نبی ماں کے پیٹ میں تھے تو باپ کا انتقال ہو گیا، دنیا سے چلے گئے، اور ہمارے نبی 6 سال کے تھے تو ماں چلی گئی، یتیم ہو گئے، لاوارث ہو گئے۔ ان کے چرچے بچپن سے شروع ہو گئے تھے، تعلیم جو ہے بچپن سے شروع دینا کر دی تھی۔ لوگ جو ہے جیسے جیسے ہوش سنبھالا، تھوڑی جوانی آئی، اور ان کے اوپر حضرت جبریل علیہ السلام آئے، اور قرآن کا جب نزول ہوا اور اللہ نے ان کو نبی بنایا اور نبی ہونے کا اعلان کیا۔ حالانکہ وہ تو پہلے سے آلریڈی نبی تھے، لیکن لوگوں کے سامنے نبوت کا اظہار کس طریقے سے ہوا کہ میں نبی ہوں۔ نبی کا مطلب یہ ہے نبی کے اوپر اللہ کی بات آنا، اور نبی دوسروں تک شیئر کرنا، لوگوں تک پہنچانا۔ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف دی کہ لاوارث اور یتیم اور غریب سمجھ کر انہی کے پریوار نے، وہ سب کافر تھے، ہندو تھے، بتوں کو خدا مانتے تھے اور پتھر کو بھگوان مانتے تھے کہ یہی ہمارا بھگوان ہے اور یہی ہمارا، جیسے آج ہو رہا ہے۔ یہ پرمپرا جب سے چلی آ رہی ہے، اب تو لوگ سب کچھ سمجھ چکے ہیں، اسلام عام ہو چکا ہے۔ آج اسلام مجبور نہیں ہے، آج جنتا مجبور ہے۔ قرآن کسی کا غلام نہیں، اسلام کسی کا غلام نہیں ہے۔ جنتا قرآن کی غلام ہے، جنتا اسلام کی غلام ہے۔ آج تو بلکہ مسلمانوں سے زیادہ ہندو پرچار کر رہے ہیں اس بات کا کہ اسلام سچا مذہب ہے اور قرآن جو ہے آسمانی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ انگریزوں نے بڑی طاقت لگائی تھی کہ ہم 6 مہینے میں ایسا قرآن بنا دیں گے، ایک اکثر نہ بنا سکے 6 مہینے میں۔ امریکہ ہار گیا، دنیا ہار گئی، سائنس ہار گیا، وگیان ہار گیا، قرآن، اسلام، کلمہ، نبی اور اللہ کے سامنے۔ تو اللہ کے نبی کو قرآن پھیلانے میں، اسلام پھیلانے میں بڑی تکلیف آئی، بڑی دقت آئی۔ چاند کا 2 ٹکڑا کیا، یہ میں بعد میں بتاؤں گا۔ پہلے میں اور بتا رہا ہوں کہ کس طریقے سے اس کلمے کے لیے، اس قرآن کے لیے، اللہ کی آواز کو دنیا تک پھیلانے کے لیے کتنا پریشان کیا۔ انہی کے پریوار والوں نے، انہی کے شہر والوں نے، انہی کے گاؤں والوں نے۔ قریش خاندان تھا جس کا ذکر اللہ نے ایسے کیا ہے، لیلاپی قریش لیلاپہم۔ وہ قصائی تھے، ہندو تھے، کافر تھے، بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کا بچہ تھا، کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تاؤ لگتا تھا، کوئی چاچا لگتا تھا، کوئی بھائی لگتا تھا، رشتے ناتوں میں۔ ان کا اپنا تو کوئی سگا بھائی نہیں تھا، پریوار میں، رشتے داریوں میں بھائی ناتے رشتے تھے۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی بات کو لوگوں تک پہنچاتے۔ اللہ ہے، لوگ کہتے ہم نے ایسی بات کبھی سنی نہیں جو تو کہتا ہے، ایک عجیب بات کہتا ہے۔ ہم تو جب سے پیدا ہوئے، ان کے چاچا دادا کہہ رہے، ہم تو جب سے پیدا ہوئے، سماج کہہ رہا ہے، ہمارے دادا نے دیکھا، ہمارے پردادا نے دیکھا، ہم نے اللہ دیکھا نہیں ہے، ہم نے ایسی بات کبھی سنی نہیں ہے، تو ایک نئی بات پیدا کر رہا۔ اب ان کی بات سنتا کون؟ وہ تو یتیم ہے، لاوارث ہے، ماں باپ تو ختم ہو چکے، غریب بچہ ہے، لاوارث ہے۔ امیر حمزہ ہیں ان کے چاچا، وہ بھی کافر تھے، وہ بھی ہندو تھے، سگے جو تھے امیر حمزہ تھے، لیکن وہ بھی اسی میں مست تھے اور دیوانے تھے۔ اکیلا محمد ہے، اکیلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کا دیوانہ، ایک بچہ، اور باقی ساری دنیا دشمن ہے۔ راستے میں چل رہے ہیں، تھک گئے، پیڑ کے نیچے بیٹھ گئے، تلوار پیڑ پہ لٹکا دی، ایک کافر پیچھے سے آیا اور تلوار چپکے سے اٹھائی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا اب تجھے کون بچائے گا میری تلوار سے؟ تو اللہ کے نبی نے یہ فرمایا مجھے اللہ بچائے گا۔ اللہ کا نام لیتے ہی تلوار ہاتھ سے کانپ گئے اور وہ تلوار نیچے چھوٹ گئی۔
اللہ کے نبی نے اٹھائی، اللہ کے نبی نے اس تلوار کو اٹھایا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھانے کے بعد میں کہا اس کافر کی طرف تلوار کی کہ اب تجھے کون بچائے گا؟ انک لعلی خلق عظیم، آپ کا اخلاق، آپ کا پیار، آپ کی سچائی، آپ کی اچھائی مجھے بچائے گی۔ آپ کسی کو تلوار نہیں مارتے، میں نے سنا ہی نہیں، آپ کسی کو گالی نہیں دیتے، آپ کسی کے ساتھ میں لڑتے نہیں، آپ کا پیار بچائے گا۔ میں تو آپ کو مارنا چاہتا تھا، آپ کا انٹرویو لینا چاہتا تھا، مارنا چاہتا تھا، انٹرویو مارنا چاہتا تھا، لیکن جب آپ نے یہ کہا کہ مجھے اللہ بچائے گا تو میرے ہاتھ کانپ کے تلوار نیچے گر گئی، اللہ نے میرے ہاتھوں میں جان نہیں رکھی۔ سب لوگوں کے دماغ میں یہ تھا کہ یہ کوئی جادو کر دیتا ہے، لوگوں کے ہاتھ جو ہے چھوٹ جاتے ہیں۔ پورے کفار جمع ہے، اللہ کے نبی ایک پہاڑ کے پاس میں بیٹھے ہیں اور کافر لوگ پورے جمع ہیں، پورا مجمع جڑ گیا۔ ابو جہل بڑا جانی دشمن تھا، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، اللہ کے نبی کے جانی دشمن تھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور رشتے میں چاچا بھی لگتے تھے۔ اٹھا کے ایک پتھر ماتھے میں مار دیا، ماتھے سے خون بہنے لگا۔ ایک اور دوڑی ہوئی آئی ان کے سگے چاچا کے پاس، امیر حمزہ کے پاس، اور کہنے لگی کہ وہ تمہارا جو یتیم ہے نا لاوارث، اس کو ابو جہل نے سر میں پتھر مار دیا، وہاں پڑا ہے، جاؤ دیکھ لو۔ امیر حمزہ دوڑے ہوئے گئے، حالانکہ وہ کافر تھے، اس ٹائم مسلمان نہیں ہوئے تھے، ایمان نہیں لیا تھا، اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ امیر حمزہ وہاں پہنچے، وہاں جانے کے بعد میں ابو جہل کے ماتھے میں تیر مارا۔ اس ٹائم بم، گولی، تلوار یہ نہیں تھا، تلوار تھی، گولی بم نہیں تھا، تیر مارا، تیروں کی لڑائی تھی۔ راون کا بھی تو تیر لگا تھا نا ناپ کے اندر، سنڈی میں، گھر کا بیدی لنکا ڈھائے، راون کے بھائی نے مروا دیا، اسے پتا تھا کہ اس کی سنڈی میں تیر لگے گا تب یہ مرے گا، پورا پریوار نے مروا دیا اس نے اپنے گھمنڈ کے سامنے۔ اور اسی طریقے سے ابو جہل نے پورا پریوار، پورا سماج کٹوا کے رکھ دیا۔ اللہ کے نبی کی سٹارٹنگ ہے، دین چل رہا ہے، اسلام پھیل رہا، کلمہ پھیل رہا، قرآن پھیل رہا، ایڈورٹائز ہو رہا ہے، پرچار ہو رہا ہے، چل رہا ہے۔ اسلام کسی کا محتاج پہلے سے ہے ہی نہیں، یہ غریب تھا، کم تھا، لیکن یہ پھیلتا چلا گیا۔ امیر حمزہ نے ماتھے میں تیر مارا ابو جہل کے، اور بھتیجے سے کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، میں نے بیٹے تمہارا بدلہ لے لیا۔ اللہ کے نبی خاموش ہے، پھر دوبارہ کہا چاچا نے، میں نے تمہارا بدلہ لے لیا بیٹا، خاموش ہے۔ تیسری بار کہا بیٹا بولتا کیوں نہیں، میں نے ہم تمہارے چاچا ہے نا، تمہارے ماں باپ بھر کے تو کیا ہے، میں تمہارا چاچا ہوں، میں نے بدلہ لے لیا ہے، تو گھبرانا۔ اللہ کے نبی کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا، معاف کرنا کون سکھائے گا، میں تو معاف کر دیا ہے، معاف کرنا کون سکھایا؟ میں لوگوں کو اگر کوئی آدمی ظلم کر رہا ہے تو میں اس کو معاف کر دیتا ہوں، اور تم بھی معاف کرو، معاف کرنا سیکھو۔ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آپ شکشا لو اور یہ تعلیم لو، اس پوائنٹ اور اس جگہ کے اوپر ایک تعلیم مل رہی ہے، ایک شکشا مل رہی ہے، ہمیں گیان مل رہا ہے کہ کوئی اگر غلطی کر دے اسے معاف کر دو، تو اس میں اللہ کے نبی کی سنت ہوگی، ہم ان کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، یعنی ہم اس کی پیروی کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی ایک جگہ اور گئے، بیت اللہ میں پہنچے کہ میں وہاں دعا مانگوں گا آج، وہاں پہنچے، چاروں طرف سے کافروں نے گھیر لیا۔ حضرت بکر صدیق نے پہلے کلمہ پڑھ لیا تھا، پورا گھرانہ کافر ہے، نہیں باپ کافر ہے، حضرت قحافہ بڈھا آدمی، حضرت بکر صدیق کا، اور باقی پریوار جو ہے سب مسلم ہو چکا ہے۔ نیا نیا دین ہے، نیا نیا مذہب ہے، نیا نیا اسلام ہے۔ جب کے دور کی بات بتا رہا ہوں اسٹارٹنگ کی، کہ اسلام کو چلانے کے لیے محمد کو پتھر کھانے پڑے، لوگوں کی گالیاں کھانی پڑی، اور لوگوں کو چمتکار بھی دکھائے، لوگوں کو معجزے بھی دکھائے، لوگ پھر بھی بات نہ آئے، پھر بھی یہ کہنے لگے چاند کا 2 ٹکڑا کر دیا، یہ تو کوئی جادوگر ہے۔ ایسے آدمی کو کیا کرے جس میں دماغ شکتی ہے ہی نہیں پہچاننے کی؟ یعنی پتہ یہ چلا اللہ کو ان لوگوں سے پیار ہی نہیں ہے، اللہ نے ان کے دل پہ مہر لگا دی ہے، ان کا دماغ نہیں بدلتا، ان کا ذہن نہیں بدلتا، وہ ایک دم کٹر پنتھی ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ ان سے ناراض ہے، اللہ ان کو اسی حال میں رکھنا چاہتا ہے۔ کیوں؟ وہ کوشش نہیں کرتے تو اللہ کیوں کوشش کرے گا؟
وہ اللہ کو بھول گئے، اس بار اللہ کو بھول گئے تو اللہ ان کو بھول گیا، ان کو اسی حال میں ڈال دیتا ہے، اسی سانچے میں ڈال دیتا ہے۔ چاروں طرف کافروں کا میلہ ہے، اندر جو ہے اللہ کے نبی دعا مانگ رہے کہ یا اللہ، اور چاروں طرف جمگھٹا لگ گیا۔ پیچھے سے حضرت بکر صدیق گئے اور جانے کے بعد میں دیکھا بھائی کیا بات ہے، کیوں گھیر رکھا ہے ہمارے نبی آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ لوگوں نے کیوں گھیر کے رکھا ہے، کیا بات ہے، کیا غلطی ہے ان کی؟ تو کہا کہ یہ کہتا ہے کہ اللہ ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ کہاں ہے اللہ؟ ارے میرے بھائیوں، ایک چھوٹی سی گاڑی بغیر ڈرائیور کے نہیں چل سکتی، تو اتنی بڑی دنیا کا جو نظام ہے، کاروبار ہے، بغیر کسی اللہ کے چل رہا ہے، بغیر کسی ڈرائیور کے چل رہا ہے۔ یہ آندھی، یہ طوفان، یہ بھوکمپ، یہ ہوا، یہ پانی، یہ زلزلے، یہ عذاب، یہ آسمان پہ بجلی تڑاک تڑاک تڑاک، تم نے بنائی ہے بجلی؟ یہ ہے اللہ۔ اللہ نے کہا قُلْ اللہ احد، اللہ کہہ رہا کل کہو قُلْ اللہ احد، اللہ ایک ہے، یعنی وہ ہے اللہ الصمد۔ یہ کہا میں تیری رگ رگ کے اندر بسا ہوا ہوں، میں تیرے چاروں طرف چکر کاٹ رہا ہوں، تجھے دیکھ رہا ہوں کہ میں نے تجھے کرنے کے لیے کیا بھیجا تھا اور تو الجھا ہوا کس چیز میں۔ حضرت بکر صدیق کہنے لگے کیا غلطی ہے میرے آقا و مولا کی، بتاؤ کہ یہ اللہ کیوں کہتا ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ گلے میں پھانسا دے دیا، کپڑا ڈال کر کے اور گلے میں پھانسا دے دیا، آنکھیں باہر نکل گئی، منہ سے جھاگ نکل گئے۔ حضرت بکر صدیق اکیلا اور باقی دشمنوں کا میلہ، چاروں طرف سے جیسے بازیگر تماشا کرتا ہے اور چاروں طرف پبلک ہو جاتی، بیچ میں وہ تماشا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی دعا مانگ رہے ہیں، اللہ کے نبی اللہ کی عدالت میں ہاتھ اٹھوا دعا مانگ رہے کہ اے میرے پروردگار، انہیں تیری قدرت، کبھی یہ نہ کہا گلے میں پھانسا مار رکھا، یہ نہ دعا کی کہ یا اللہ انہیں ہلاک کر دے۔ اگر دعا ہو جائے تو اللہ ان کو ہلاک کر دیتا، اگر ہلاک کر دیتا تو کلمہ کون پڑھتا، اسلام کے اندر کون آتا؟ آج سب سے زیادہ مکہ مدینہ کے اندر اسلام ہے، سب مسلم، یہ سرکار مدینہ، اور بلکہ پورا سپلائی ہو گیا، پوری ورلڈ میں، پوری دنیا میں سپلائی ہو گیا دین اسلام۔ آنکھیں باہر نکل گئی، منہ سے جھاگ آ گئے۔ حضرت بکر صدیق نے ویرودھ کیا، نہ مارو، یہ یتیم ہے، لاوارث ہے۔ حضرت بکر صدیق کو اتنا مارا کہ 3 دن میں ہوش آیا۔ 2 بھائی ہیں سگے ماجائے، ایک مسلمان ہو گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں جا کر کے، ان کا مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا، اور دوسرا بڑا بھائی کو پتا چلا کہ اس نے اسلام کو قبول کر لیا ہے، تو کہنے لگا میں نے سنا تو نے اسلام قبول کر لیا، کہ اسلام قبول ہی نہیں کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرتا ہوں اور میری رگ رگ کے اندر بس چکا ہے، میرا قیمہ تو بن سکتا ہے، بوٹی بوٹی تو ہو سکتی ہے، شریر کی چٹنی تو ہو سکتی ہے، لیکن لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ میری رگوں سے نکل نہیں سکتا، ان کی غلاموں کو میں چھوڑ نہیں سکتا، کہ میری زمین جو ہے تیری تو تیری ہے ہی، میری جو زمین ہے، میرا جو گھر در ہے، وہ میں تیرے نام کرتا ہوں، تو اس محمد کا کلمہ چھوڑ دے اور تو ہندو بن جا واپس سے۔ کہا کہ میں پورا گھر زمین تیرے نام کرتا ہوں، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آ کے کلمہ پڑھ لے اور مسلمان بن جا۔ پھر کہا میرے پاس جو باغ ہے دونوں بھائیوں کا، تیرا تو تیرا ہے ہی، تیرا باغ، میرا باغ تیرے نام کرتا ہوں، کہ میں تیرا نام کرتا ہوں تو مسلمان ہو جا، میری جو پراپرٹی ہے سب تیرے نام کرتا ہوں تو اسلام کو قبول کر لے۔ پھر کہا میرے پاس میں بکریاں ہیں، ساری ہزاروں بکریاں وہ تیرے نام پہ کرتا ہوں، کہ میرے پاس بھی اتنی بکریاں ہیں، میں تیرے پاس کرتا ہوں تو اسلام کو قبول کر لے۔ دونوں بھائیوں کی بات چیت اور گفتگو سن کر جو مسلمان ہو گیا چھوٹا بھائی، اس کی عورت حسین خوبصورت تھی، وہ اپنی عورت سے بہت پیار کیا کرتا تھا، عورت نے سوچا میرے پیار کی خاطر یہ اسلام کو چھوڑ دے گا، مسلمان ہندو ہو جائے گا واپس۔ باہر نکلی، آئی کمرے پہ اور کہنے لگی کہ میری خاطر تو اسلام کو پکڑتا ہے یا مجھے پکڑتا ہے یہ بتا۔ عورت نے یہ کہا، آدمی ہر جگہ قابض ہو جاتا ہے، آدمی ہر جگہ اپنی بات کو منوا لیتا ہے، لیکن عورت گھر والی ایک ایسی شے ہے، اگر وہ غصے سے کہہ دے تو بھی آدمی مان جائے گا، اگر وہ مسکرا کے کہہ دے تو قتل ہو جائے گا۔ عورت کا مقام یہ بنا رکھا اللہ پاک نے، عورت کو دیکھ کے آدمی پگھل جاتا ہے، مان جاتا ہے۔
کسی سے مان بھائی سے مانے یا نہ مانے، لیکن عورت 1 منٹ میں ڈانٹ دیتی ہے، منوا لیتی ہے آدمی سے. ایسا ہے کہ نہیں؟ ہر آدمی. لیکن وہ آج کے زمانے کا آدمی نہیں تھا، وہ پرانے زمانے کا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا ہے، اس کی رگ رگ کے اندر گھس چکا ہے. عورت نے کہا کہ تو ہندو بن جا اور نہیں تو میں تجھے چھوڑ دوں گی. اس نے کہا تو مسلمان بن جا. عورت سے اگر تو مسلمان بنتی ہے تو میں تجھے رکھوں گا، اگر نہیں بنتی ہے نا تو میں تیری شکل پہ تھوکوں گا میں نہیں. عورت کو چھوڑ دیا، باغ کو چھوڑ دیا، بکریوں کو چھوڑ دیا، کھیتی باڑی کو چھوڑ دیا، گھر بار کو چھوڑ دیا، لیکن کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہ چھوڑا. یہ ہے اسلام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت ہوتی چلی گئی، دنیا میں بات پھیل گئی. جیسے میں ویڈیو بنا رہا، یہ ویڈیو پھیل گئی. ایسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین، اللہ کا جو کلمہ ہے دنیا میں پہنچ گیا. یمن کے بادشاہ کو پتا چلا، یمن کا بادشاہ جو تھا ان سارے کافروں کا، سارے ہندوؤں کا سردار تھا، وہ آیا، اسے بلایا گیا کہ بھائی یہاں محمد ہمارا بھتیجا ہے، ہم اس کے چاچا ہیں، یہ ایک نئی بات کہتا ہے کہ اللہ ہے، اب بتاؤ میں کیا کروں، میں تو بڑے چکر میں پڑ گیا ہوں، اسے سمجھاؤ. یمن کا بادشاہ آیا، آنے کے بعد میں کہنے لگا دیکھو میں اسے سوال کرتا ہوں اور یہ جواب نہیں دے سکتا، میں اسے سوال کرتا ہوں. سوال کیا یمن کے بادشاہ نے، ساری پبلک جمع ہے، سارے کفار مکہ کے جتنے کافر ہیں سارے جمع ہیں، جتنے ہندو ہیں سب جمع، مکہ کے مدینہ کے سب جمع. یمن کے بادشاہ نے سوال کیا کہ آج چاند کی 14 تاریخ ہے، 2 ٹکڑا کر دے، ہم تجھے نبی مان لیں گے اور اللہ مان لیں گے اللہ ہے. دن میں سوال ہو رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا چاند کو نکلنے دو، رات ہونے دو، انشاءاللہ میرا اللہ ہے اور ثابت کر دے گا اللہ ہے اور میں اس کا رسول ہوں، میں رسول اللہ ہوں، وہ اللہ ہے، اللہ نے مجھے بھیجا اور میں ایک رسول ہوں جو تمہارے تک بات کو پہنچا رہا ہوں، اور چاند کا 2 ٹکڑا انشاءاللہ رات کو ہوگا. چاند کو نکلنے دو. چاند کو بھی اللہ نے لکھا ہے تواریخ میں، حدیث پاک میں، کہ اتنی زبردست اسپیڈ سے چاند نکلا، کبھی ایسا اتنا زوردار نکلا ہی نہیں، اللہ نے نکالا. چاند بھی بڑا راضی ہو رہا کہ آج محمد کی انگلی میری طرف اٹھے گی، میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ محمد کو آج میرے سے کام لے گا. ارے وہ خوش نصیب تھا جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کام لیا، جس کو اللہ کے نبی نے حکم دیا، وہ خوش نصیب تھا. لوگوں نے اپنی جان مال اولاد سب کچھ قربان کر دیا. سب سے پہلے حضرت بکر صدیق ہے، بلال ہے، حضرت عمر فاروق اعظم ہے. ایسے تو سارے صحابہ، سارے نبی، سب نے جان جو ہے کروڑوں کے حساب سے سب نے جان نشاور کر دی. چاند کا 2 ٹکڑا کر دو، رات ہوئی. اللہ کے نبی کے پاس فوراً جبریل علیہ السلام آئے، آسمان سے فرشتہ آیا اور آ کر کے کہنے لگا کہ جلدی نماز پڑھ لو، آج چاند کا 2 ٹکڑا کرنا آپ کرو گے. چلے ساری دنیا جمع ہے، عشاء کی نماز کے بعد میں چاند کا 2 ٹکڑا محمد کریں گے. سارے مکہ والے خوش ہو گئے جتنے بھی کافر تھے کہ یمن کے بادشاہ نے ایسا سوال کیا ہے، محمد سے جواب بن نہیں سکتا. اس کا جادو زمین پہ چلتا تھا، ہم لوگوں پہ چلتا تھا، چاند پہ کیسے چلے گا؟ دیکھتے اللہ کے نبی نے چاند کی طرف دیکھا اور کہا کہ یا اللہ ان کافروں نے ایسا سوال میرے سے کر لیا، میں کیا کروں؟ آواز آئی، اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، انگلی کا اشارہ کرنا چاند کی طرف تیرا کام ہے اور اس کا 2 ٹکڑا کرنا کام میرا ہے. تو انگلی کا اشارہ کر دے، چاند کے ٹکڑے میں آپ کر دوں گا. جیسے ہی نبی نے یہ انگلی اٹھائی، ایسے ہی چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. آدھا پہاڑی کے پرلی طرف جا کے پڑا اور آدھا محمد کے قدموں پہ آ کے پڑا، چاند کا ٹکڑا. ایسے ہی یمن کا بادشاہ بھی گر گیا پیروں میں. یہ دیکھتے ہی یمن کا بادشاہ گر گیا جو فیصلہ کرنے کے لیے آیا تھا. فیصلہ کرنے نہیں، فیصلہ کروا رہا ہے اپنا. پیروں پہ پڑ کے مسلمان ہو گیا اور کہنے لگا، اللہ کے نبی نے اس کو پکڑا اور اٹھایا کہ کھڑا ہو یمن کے بادشاہ، تیرے سوال کا جواب مل گیا. تیرا دوسرا سوال یہ تھا، تیری ایک لڑکی ہے جو آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی اور منہ سے بول نہیں سکتی اور کانوں سے سن نہیں سکتی، تو اس کے لیے میرے پاس میں دعا کرانے کے لیے آیا ہے کہ واقعی اگر محمد کے پاس کوئی معجزہ ہے، کوئی چمتکار ہے تو میری لڑکی کے لیے دعا کر دے گا، میری لڑکی ٹھیک ہو جائے گی. تو ان کا فیصلہ نہیں کرنے کے لیے آیا. ان چودھریوں کا، یہ جو قریش خاندان یہاں بیٹھا ہے نا، یہ جتنے بھی کافر بیٹھے ہیں، جتنے بھی شیطان بیٹھے ہیں،
تو ان کا فیصلہ کرنے نہیں آیا بلکہ اپنی لڑکی کو ٹھیک کرنے کے لیے آیا ہے. جاؤ میں نے تمہاری لڑکی کے لیے دعا کر دی ہے, لڑکی بھی تمہاری ٹھیک ہو گئی. یمن کا بادشاہ بھاگ لیا مسلمان ہو کے, کلمہ پڑھ کے ان کا غلام بن کے یمن پہنچا. جانے کے بعد میں جو لڑکی ہندو گھرانہ تھا, قرآن کو جانتی نہیں, آنکھوں سے دیکھتی نہیں, کبھی بولتی نہیں, کانوں سے کبھی سنا نہیں, وہ قرآن شریف پڑھ رہی ہے. باپ پہنچا کئی دن میں, جانے کے بعد میں دیکھا لڑکی قرآن شریف پڑھ رہی ہے. لڑکی ماں سے پوچھ رہی ہے امی یہ کون ہے؟ کہ بیٹی یہ تمہارے ابا ہیں, تمہارے پاپا ہیں. یہ کہاں گئے تھے؟ کہ فیصلہ کر کے گیا تھا ابو جہل کے پاس میں, بلایا تھا کہ چاند کا 2 ٹکڑا کر دو. کہ فیصلہ کر کے نہیں آیا, فیصلہ کرا کے آیا ہے. پوچھا بیٹی تیرے آنکھ کیسے ٹھیک ہوئی, تیرے بولی کیسے آئی, کان کیسے آئے؟ کہ یہاں اعلان ہوا کہ مکہ کے اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم, محمد صاحب آج چاند کا 2 ٹکڑا کریں گے. لوگ جو ہے چھتوں پہ کھڑے ہو گئے دیکھنے کے لیے کہ آج چاند کا 2 ٹکڑا ہونے والا ہے. سعودیہ سے یمن الگ الگ دیش ہے. تو محمد نے انگلی جب چاند کی طرف اٹھائی اور انگلی کا سایہ, انگلی کی پرچھائی میری آنکھوں پہ پڑی, دیکھنا شروع کر دیا, اور میرے کانوں پہ پڑی, سننا شروع کر دیا, میری زبان پہ پڑی تو میری زبان نے بولنا شروع کر دیا, اور آٹومیٹک اللہ کے نبی نے دعا کی تو میرے اندر قرآن اتر گیا اور میں قرآن کو پڑھ رہی ہوں. اس کو لائک کریں, سبسکرائب کریں. اللہ کے نبی پاک پیغمبر نے کس طریقے سے ہم لوگوں کو سنسکار دیے, کتنی مصیبتیں اٹھائی. میری ویڈیو اسی طریقے سے ہر کام کے بارے میں, دنیا میں کس طریقے سے جینا چاہیے, ہمیں کس چیز کی اور کس مٹیریل کی ضرورت ہے, میں ساری آپ لوگوں تک بیان کروں گا. شرط یہ ہے آپ کا سپورٹ صرف لائک اور سبسکرائب کے لیے چاہیے تاکہ میری جو ویڈیو ہے دور تک پہنچے. یہ سب کے کام آنے والی ہے. اس دنیا سے ہم لوگوں کو جانا ہے, اس دنیا میں ہم رہنے. میری ویڈیو لمبی ہے کیونکہ بات بھی کچھ ایسی ہوتی ہے لمبی ہو جاتی ہے. یہ اسلام ہے, لمبی اور چھوٹی سے کوئی مطلب نہیں. یہ گندی ویڈیو نہیں ہے, یہ چٹکلا نہیں ہے, یہ کسی چیز کا وہ نہیں ہے. یہ تو اسلام ہے. اسلام کسی چیز کا محتاج نہیں. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.